اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ یہ کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا تو یہی یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن جب کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے تو تم لوگ ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تک بتایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں ایک شخص سلام بن مشکم بھی تھا، یہ قبیلہ بنی نصیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے صحابہ کرام کی یہ بات سن کر کہا، ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تمہیں بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یوں ہے، اور جب انہیں کتاب پہنچی یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز آپ پہنچی جس کو وہ خود جانتے اور پہچانتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے حبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کھا کر موٹے ہوئے ہو جو تمہیں یہودی لا لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب یعنی تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف اس نے جنجلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑ گئے، انہوں نے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلا ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس وقت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شریک قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیوں، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایت سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ اور اسی طرح 2 یہودی ملک شام میں رہتے تھے، انہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ
मदीना मनव्वरा आए और मदीना मनव्वरा को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, ये शहर इस नबी के शहर से कितना मिलता जुलता है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होने वाले हैं। इसके कुछ देर बाद ही इन्हें पता चला कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुआज़मा से हिजरत करके इस शहर मदीना मनव्वरा में आ चुके हैं। यह खबर मिलने पर दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने कहा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपने जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो। इन्होंने कहा, हमें अल्लाह की किताब में से सबसे बड़ी गवाही और शहादत के मुतालिक बताइए। इनके सवाल पर सूरत आले इमरान की आयत नंबर 19 नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इनके सामने तलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा यूं है, अल्लाह ने इसकी गवाही दी है कि सिवाय इसकी ज़ात के कोई माबूद होने के लायक नहीं, और फरिश्तों ने और अहले इल्म ने भी गवाही दी है, और वो इस शान का मालिक है कि इत्तेदाद के साथ इंतज़ाम को कायम रखने वाले हैं। इनके सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं, और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बिलाशुबा दीन हक और मकबूल अल्लाह ताला के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। यह आयत सुनकर दोनों यहूदी इस्लाम ले आए। इसी तरह यहूदियों के एक बहुत बड़े आलम थे, इनका नाम हसैन बिन सलाम था। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनका ताल्लुक कबीला बनी कैनका से था। जिस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में रिहाइश पजीर हुए, ये उसी रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। यूं ही इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा तो फौरन समझ गए ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। फिर जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना तो फौरन पुकार उठे, मैं गवाही देता हूँ आप सच्चे हैं और सच्चाई लेकर आए हैं। फिर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर इनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन सलाम रखा। इस्लाम कबूल करने के बाद ये अपने घर गए और अपने इस्लाम लाने की तफसील घर वालों को सुनाई तो वो भी इस्लाम ले आए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।